مودی صاحب میں نے سنا کہ دین عقل کا نام ہے، عقل کا نہیں، کیا یہ سچ ہے؟ اگر ہاں تو کیوں؟ کیونکہ اسلام تو ہمیں سوچنے اور غور و فکر کرنے کا کہتا ہے، اور اسلام کو موسٹ لاجیکل اینڈ پریکٹیکل ریلیجن کہا جاتا ہے۔ اس پر میں بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ اسلام لاجک کا مذہب ہے یا بے عقلی کی باتوں کا حکم دیتا ہے۔ اس کا خلاصہ میں 2 لفظوں میں بیان کرتا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں نقل کا نام ہے، جو اوپر سے نقل ہوتا چلا آ رہا ہے، عقل کا نام نہیں ہے اسلام۔ یہ بالکل غلط ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو معتدل امت بنایا۔ بیلنس کسے کہتے ہیں؟ ہر چیز میں وہ رائے قائم کرنا جو بیلنس رائے ہو، اعتدال کی رائے ہو۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنی بھی صلاحیتیں دی ہیں وہ لامحدود ہیں یا محدود ہیں؟ آپ لوگ جواب دو نا۔ اب میں کہوں کیونکہ میں ہاتھ سے 100 کلو وزن اٹھا ہی نہیں سکتا، تو ہاتھ تو عاجز ہے، لہذا میں 1 کلو بھی وزن نہ اٹھاؤں، یہ غلط بات ہوگی نا۔ بھائی 1 کلو وزن 2 کلو وزن اٹھا سکتے ہو وہ اٹھاؤ، 100 کلو نہیں اٹھا سکتے وہ مشینوں سے اٹھواؤ، وہ خود نہ اٹھاؤ، وہ ان سے اٹھواؤ جو اٹھا سکتی ہیں یہ وزن۔ تو ہر صلاحیت اللہ نے انسان کو محدود دی ہے، تو عقل لامحدود ہو سکتی ہے؟ ظاہر عقل بھی کیا ہے، اس کا بھی ایک دائرہ کار ہے، وہ بھی محدود سوچتی ہے۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ کام مت کرو کہ عقل استعمال کرنا چھوڑ دو، یہ تو حماقت اور بیوقوفی کی علامت ہوگی۔ ایک چیز اللہ نے تمہیں دی ہے سوچنے سمجھنے کے لیے، اس کو استعمال ہی نہیں کرتے، تبھی قرآن جگہ جگہ افلا تعقلون، افلا یعقلون، افلا تتفکرون، افلا یتفکرون، ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے۔ یہ اسلام ہے ہی عقل مندوں کے لیے، یہ بیوقوفوں کے لیے نہیں ہے۔ تو عقل استعمال کرنی ہے، لیکن کیا لامحدود؟ نہ، ہر جگہ تمہاری عقل کام نہیں کرے گی۔ تو وہ لمٹ کیا ہے؟ خدا کے مقابلے میں نہیں عقل کو لے کر آنا، کیونکہ اللہ سے زیادہ کوئی جاننے والا نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ کی بات آ جائے اور وہ تمہاری عقل میں نہ آ رہی ہو تو کہہ دینا کہ عقل غلط فیصلہ کر رہی ہے، اللہ کی بات کیا ہے؟ درست ہے۔ یہ اسلام کا پیغام ہے۔ مادہ پرست کیا کرتا ہے؟ مادہ پرست وہ عقل وہاں بھی استعمال کرتا ہے جہاں عقل استعمال نہیں کرنی۔ خدا رسول کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں عقل استعمال کر رہا ہوتا ہے، ٹھوکریں کھاتا ہے جو کہ کھا رہے ہیں۔ آپ دیکھو ہومو سیکسولیٹی کو عقل استعمال کر کے ہی تو لیگل کیا ہے ان لوگوں نے، زنا کو لیگل کیا عقل استعمال کر کے، شراب کو لیگل کیا عقل استعمال کر کے، عورت اور مرد کے حقوق برابر کر دیے کیا استعمال کر کے؟ عقل استعمال کر کے۔ گھر میں سربراہی ختم ہو گیا، خاندانی نظام تباہ و برباد ہو گیا۔ نشے کو لیگل کر دیا عقل استعمال کر کے۔ جو بدبودار جمہوریت ہمارے سروں پہ مسلط کی ہے، جس میں ایک پکوڑے والے کا، ٹماٹر والے کا ووٹ اور ایک یونیورسٹی سے فارغ التحصیل آدمی کا ووٹ کیا ہے؟ برابر ہے۔ یہ کیا استعمال ہوا ہے؟ کھوپڑی استعمال ہوئی ہے، غلط استعمال ہوئی ہے۔ اگر صحیح استعمال ہوتی تو یہ نہ ہوتا۔ تو یہ ساری چیزیں عقل استعمال ہو کے ہی ہو رہی ہیں میرے بھائی، کیا خیال ہے؟ یہ بڑے بڑے دنیا کے جو رشیا تھا، سوویت یونین، اس نے، ان کے بڑے بڑے دانشوروں نے کمیونزم کو دنیا میں فروغ دیا عقل استعمال کر کے، اور اس کا بیڑا غرق کر دیا۔ جب افغانستان سے مار کھا کے نکلا ہے نا رشیا، تو گورباچوف نے کہا تھا کہ ہمیں یہ جو تجربہ ہے نا اس نئے نظام کا، یہ چھوٹے سے گاؤں پہ پہلے کر کے ٹرائی کرنا چاہیے تھا، چلتا بھی ہے کہ نہیں چلتا۔ اتنے بڑے ملک پہ کر دیا، ملکی سوویت یونین کے ٹکڑے ہو گئے۔ تو یہ سارے کھوپڑی رکھنے والے لوگ تھے، بیوقوف نہیں تھے یہ۔ ڈاروین نے عقل استعمال کر کے انسان کو بندر سے پیدا کر دیا، حالانکہ انتہائی بے عقلی کی بات ہے یہ کہ بندر سے ڈائریکٹ انسان بن گیا، بیچ کی لاکھوں کروڑوں نسلیں مارکیٹ سے شارٹ ہو گئیں، دم بھی ایک دم شارٹ۔ ابے کچھ ایسے بندر ابھی تو ہوتے جن کی دم تھوڑی سی ہوتی، تھوڑے سے جمشید استغفر اللہ، تھوڑے سے انسان لگ رہے ہوتے، تھوڑے سے بندر لگ رہے ہوتے۔ ساری بے عقلی کی باتیں انہی عقل مندوں نے کی ہوئی ہیں، بے وقوفوں نے۔ بہن سے شادی حرام ہے، عقلی کوئی دلیل ہے اس کے حرام ہونے کی؟ ہے بھائی؟ عقل تو کہتی ہے کیا ہے بھائی، وہ بھی عورت ہے۔ آپ کہو غیرت کے خلاف، غیرت کو ایکسپلین کر سکتے ہو؟ غیرت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو اس لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں عقل نہیں کام کرتی، وہاں وہی کس کی طرف سے ہوگی؟ اللہ کی طرف سے۔ تو اسلام کہتا ہے عقل کا بھرپور استعمال کرو، لیکن جب خدا کوئی بات کہہ دے تو پھر وہاں اللہ کے سامنے آپ عقل یوز کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ہم ہر جگہ یہی کر رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹروں کے سامنے، میڈیکل سائنس میں اپنی عقل کے بجائے کس کی رائے کو ترجیح دیتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، آپ بیمار تھے، ڈاکٹر نے کہا ٹیکا لگاؤں گا، آپ نے کہا میں تو پہلے ہی بیمار ہوں، اوپر سے ٹیکا لگا کے مجھے اور تکلیف دے رہے ہو، آپ کو تو مجھے چاہیے راحت پہنچاؤ، آپ ٹیکا لگا کے تکلیف دے رہے ہو، آپ کیا بولو گے؟ ڈاکٹر کیا بولے گا؟ پھر تو کہیں اور سے علاج کر لے بھائی۔ شیطان نے اللہ کے مقابلے میں عقل استعمال کی تھی، اللہ نے شیطان سے کہا آدم کو سجدہ کرو، شیطان نے بولا میں نہیں کر رہا، میری تو کھوپڑی میں ہی نہیں آ رہی یہ بات کہ مٹی سے بنایا تو میں کیوں سجدہ کروں؟ تو یہ سب چیزیں بے عقلی کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا بچے کو ذبح کرو، اب بچے کو ذبح کرنا عقل کے میں آتا ہے؟ خلاف عقل ہے نا، یہ تو یہ خلاف عقل نہیں، ماوراء العقل ہے،
کہ بھئی کیوں بچے کو ذبح کر رہے ہیں؟ اللہ کا آرڈر ہے تو پھر اپنی عقل استعمال نہیں کرنی پڑے گی. تو اس لیے اسلام کہتا ہے عقل کو استعمال کرو, بھرپور طریقے سے استعمال کرو, لیکن جو عقل خدا رسول کے خلاف جاری ہو نا تو پھر یہ تکبر ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ سے زیادہ سمجھدار سمجھنا معاذ اللہ شروع کر دیا آپ نے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ اسلام کا کوئی حکم خلاف عقل نہیں ہوتا, ماوراء العقل ہوتا ہے. اس پر میں کئی بار بیان کر چکا ہوں. عقل کے خلاف ہونا الگ چیز ہے, عقل سے بالاتر ہونا الگ چیز ہے. کوئی بھی بات عقل کے خلاف اسلام نہیں کہے گا. جیسے 2 اور 2 4 ہوتے ہیں, 2 اور 2 5 نہیں ہوتے. 2 اور 2 کا 5 ہونا عقل کے خلاف ہے. کوئی مذہب اگر عقل کے خلاف بات کرنا شروع کر دے وہ مذہب ہی باطل مذہب ہوگا, وہ مذہب برحق ہی نہیں ہو سکتا. اور ایک ہے کہ میں آپ سے کہوں 356 کو 648 سے ضرب دیے جائے تو 6564 جواب آتا ہے. اب یہ عقل سے بالاتر ہے, پتہ نہیں بھائی کیلکولیٹر پہ ٹیسٹ کریں گے, صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے. تو جہاں ہماری عقل نہیں پہنچتی, عقل سے بالاتر چیزیں, اس میں اسلام رہنمائی کرتا ہے. خلاف عقل کوئی بات اسلام نہیں کرتا. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ ہاں. دوسرا طبقہ ایک تو وہ ہمارا لبرل سیکولر لوگوں کا ہے جو ہر جگہ عقل استعمال کرتے ہیں. دوسرا وہ مذہبی متشدد لوگوں کا ہے کہ جہاں عقل استعمال کرنی ہے وہاں بھی کھوپڑی استعمال نہیں کر رہے. جیسے شف سرکار پھو پھو کر کے لوگوں کے گھٹنے جڑ رہے ہیں. اب میں نے عقل استعمال کر کے میں نے کہا تھا کہ شف سرکار کو کہ ایک سلنڈر بھروا دو آغا خان میں, تو وہ اسپرے کر دیا کریں گے تو تمہارا بھی ٹائم بچے گا, کتنے مریضوں کو شفا مل جائے گی. تو اس پہ غصہ ہو گیا, یہ میرا مذاق, یہ وہ. بھائی تو بے عقل لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی شف سرکار کے پاس جا رہے ہیں, عاملوں کے پاس جاتے ہیں جن چڑیل بھوت بھگوانے کے لیے اور اپنے مسائل حل کروانے کے لیے. کم وقتوں اس کے مسئلہ حل ہوا ہوتا تو عامل تھوڑی بنا ہوتا, وہ اس کے اپنے مسائل حل نہیں ہو رہے اس لیے تعویذ گنڈوں کا کام شروع کیا اس نے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس کے اپنے مسائل حل ہوئے ہوتے تو نہیں ہو رہے, کہیں جاب نہیں مل رہی بیچارے کو, کچھ آتا واتا نہیں ہے, نہ مفتی ہے نہ عالم ہے کہ لوگوں کو مسائل بتائے, تو پھر اس کے پاس یہی راستہ ہے جن چڑیل بھوت کا بزنس شروع کر دے وہ. تو اس نے کر دیا, تم بھی جا رہے ہو.